کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الصف: یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة توبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وقال جل وعلا کما ورد فی سورة الصف: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ۔ وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينشدون في غزوة الأحزاب: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا۔ رواه الإمام البخاري رحمه الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ میں سے بہت سے حضرات اور خواتین کے علم میں ہے کہ میرا آج کا یہ خطاب در حقیقت ایک سالہ وجوہ القرآن کورس جو اب اس سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ موضوع کی اہمیت سے مناسب سمجھا گیا کہ اس موضوع پر جو گفتگو ہو اس کا اعلان عام ہو جائے تاکہ اور حضرات بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو تشریف لے آئیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر یہ کہ اس کے مراحل کون کون سے ہیں، مدارج کون کون سے ہیں، ہر مرحلے کے لوازم کون سے ہیں، شرائط کون سی ہے۔ ساتھ ہی منفی اعتبار سے یہ بات کہ یہ لفظ جہاد پوری دنیا میں بدنام کیوں ہوا، اس میں سارا قصور غیروں کا ہے یا خود ہماری اپنی کوئی کوتاہی بھی اس میں کوئی دخل رکھتی ہے۔
خاص طور پر حال ہی میں ایک بہت اہم جہاد پوری دنیا میں جس کا شور اور ڈنکا بجا، جہاد افغانستان، جو اب لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ وہ جہاد فساد کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں، اور یہ چونکہ دین کا ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع ہے، لہذا آج کی نشست میں کوشش ہوگی کہ اس کی جڑ بنیاد سے لے کر اس کے تکمیلی مراحل تک سارے مباحث کو ایک ہی مربوط گفتگو میں جمع کر لیا جائے۔ پہلا عنوان ہے کہ جہاد کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں نے جن آیات کے مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ سب اسی کے حوالے سے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا رکن رکین ہے۔ یہ لفظ ذرا وضاحت طلب ہے کہ رکن یا ارکان کے الفاظ ہم صرف اسلام کے ساتھ تو جانتے ہیں، معروف ہے یہ ارکان اسلام، اور ارکان اسلام کے بارے میں ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے، پریکٹسنگ ہو یا نان پریکٹسنگ ہو، جانتا ضرور ہے کہ وہ 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو یہ جہاد ان میں نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں رکن رکین، لیکن رکن رکین کس کا؟ اسلام کا نہیں، ایمان کا۔ اس کے لیے قرآن مجید کا جو اہم ترین مقام ہے وہ در حقیقت 2 آیات ہے سورہ حجرات کی، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15۔ اس کورس کے دوران ہمارے تمام طالب علم اس کو اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اس وقت ان کے لیے صرف یہ ایک یاد دہانی ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرق واضح کیا گیا اسلام اور ایمان کا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ یہ سٹیٹمنٹ اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن مبادا کوئی تعویل کر لی جائے، کلام الہی ان تمام امکانات کا سد باب کر دیتا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس سے اس کو مؤکد کر دیا، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تمہاری نوک زبان پر تو ایمان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کی بنا پر تم مسلمان تو قرار پاؤ گے، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مومن ہو گئے ہو، تم ایمان لے آئے ہو، تم بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، عربی زبان میں ماضی میں اگر نفی کرنی ہو تو ما آمنتم بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن لم تؤمنوا میں تاکید ہوتی ہے، اس کے لیے ہم اگر اضافہ کریں گے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، اس مغالطے سے اپنے آپ کو نکال لو۔ وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ لما پھر لم اور ما سے مل کر بنا ہے، پھر تاکید ہے، تاحال ہرگز داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان کسی اور شے کا نام ہے، اسلام کوئی اور شے ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اگلی آیت آ رہی ہے، اور بڑا اس کا منطقی ربط ہے کہ پھر ہمیں بتایا جائے ایمان کسے کہتے ہیں، کوئی معیار اس کا ہے، کوئی کرائیٹیریا ہے، ان کو ہم فلفل کریں تو ہم مومن اپنے آپ کو کہنے کے حقدار بن جائیں۔ بڑے منطقی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مومن کی ڈیفینیشن، تعریف، اور تعریف بھی جو جامع و مانع تعریف ہو، قرآن مجید میں ایک آیت میں دیکھنی ہو تو وہ صرف یہ آیت،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں بھی اسلوب حصر ہے، انما، اختتام پر پھر اسلوب حصر ہے، اولئک هم السابقون، اور اس کے مابین دو ارکان بیان کیے گئے ایمان حقیقی کے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، واحد مقام ہے جہاں قرآن مجید میں ایمان کے بعد اس لفظ کا اضافہ ہوا ہے۔ مومن حقیقی تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، لم یرتابوا، ریب سے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے اموال سے، اولئک هم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں، یعنی دعوی ایمان اگر یہ کریں تو انہیں حق پہنچتا ہے، یہ صادق الایمان ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان تھے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 ارکان ہیں، اس میں 2 کا اضافہ کیجئے، ادھر ایمان کا دوسرا جز یقین قلبی، تصدیق قلبی، اقرار باللسان تو شہادت ہے، وہ تو اسلام کے 5 ارکان کے اندر پہلا ہے، یقین قلبی، تصدیق قلبی، یہ اس کا ایڈیشنل، اب یہاں پر ایک پہلو ادھر آ گیا، ادھر ایڈیشنل آ گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا کہ ایمان کے اگر ہم اسی طریقے سے ارکان گننا چاہیں گے تو پھر وہ 7 بن جائیں گے، 2 ایمان سے متعلق، ایمان کا اظہار شہادت، تصدیق قلبی دل میں یقین، 4 عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ، and on top of that جہاد فی سبیل اللہ۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایمان کی تعریف کا جزو لازم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو معلوم ہے کہ آخرت کا معاملہ ایمان ہی کی بنیاد پر ہے، اخروی نجات۔ اسلام کا اعتبار تو اس دنیا میں ہے، میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی مسلمان ہی سے کر سکتا ہوں۔ آج کے نان پریکٹسنگ جو ممالک ہیں اسلام کے، اسلامی نظام نہیں ہے، پھر بھی وہ کم سے کم یہ لکھ دیں گے کہ یہاں کا صدر جو ہے وہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، کم سے کم یہ چیزیں تو لکھی بھی ہوتی ہیں۔ جیسے سیکولر ممالک میں بھی یہ لکھ دیا جاتا ہے، جو بھی عیسائی اکثریت کے، کہ یہاں کا صدر یہ جو ہے وہ عیسائی ہوگا، بس۔ تو بڑی قانونی بات ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے یقین قلبی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ویریفائی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لہذا اسلام کا تعلق شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 چیزیں، 5 چیزیں ظاہری ہیں، تصدیق ہو سکتی ہے، توثیق ہو سکتی ہے، ویریفائبل، لیکن یہ کہ آخرت کا نجات کا معاملہ ایمان کم ہو، تھوڑا ہو، ذرے کے برابر ہو، تصدیق بالقلب والا ایمان، اس تصدیق بالقلب والے ایمان کے یہ 2 اجزاء لازمی آ گئے، یقین دل میں، جہاد عمل میں۔ یہ ہے اہمیت۔ اس معاملے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے اس دور میں، چونکہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت طویل انحطاط کی وجہ سے جہاد کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اب جب اس کی طرف توجہ منعطف ہوئی کچھ حضرات کی، تو انہوں نے اپنے جوش میں اور خلوص میں جہاد کو بھی رکن اسلام قرار دے دیا۔ یہ زیادتی ہے۔ اسلام کے ارکان وہی 5 ہو کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، بنی الاسلام علی 5، اس میں اضافہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے۔ یعنی کیا معنی؟ ایمان ہوگا تو جہاد لازماً ہوگا، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اب اگلے 2 آیتیں دیکھیے سورہ صف کی، اور اس میں ربط کیا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ ایمان حقیقی پر نجات اخروی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملے گا ایمان حقیقی کی بنیاد پر۔
اس کو سورہ صف کی آیات نمبر 10 اور 11 نے واضح کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ کیا معنی ہوئے؟ اگر یہ تجارت نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانے کی امید موہوم ہے. یہ پھر امانی کے ذیل میں آئے گی. تلکا امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس لیے کہ اگر صورت کچھ اور ہو تو پھر یہ سوال مہمل ہو جائے گا، یہ کلام مہمل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یہ اونچے مراتب کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے سوال کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائیں جو تمہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے، جنت کے اعلیٰ مقامات دلا دے. کچھ نہیں. تنجیکم من عذاب علیم، گویا کہ نجات کی بیس لائن کا تذکرہ ہے. اور ہم اس سوال کا جواب کیا دیا گیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. اب دیکھیے اسلوب سے ثابت ہو گیا کہ حالانکہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، معلوم کیا ہوا؟ وہی جو قانونی اسلام تھا اس کی بجائے حقیقی ایمان. حقیقتاً ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے. معلوم ہوا نجات ہی نہیں ہے بغیر جہاد کے. اب تیسری آیت دیکھیے، تیسرا مقام. اللہ تعالیٰ جب تک سب سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے ہر کائنات کی ہر شے ہر انسان سے، اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. حضور نے فرمایا تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کہ میں تمہیں تمام انسانوں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کی محبت، رسول کی محبت، یہ تو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. میں نے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی پڑھی ہے. اس میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بریکٹ کر دیا گیا، اور ترازو کے 2 پلڑے سامنے رکھ دیے گئے. ایک پلڑے میں اپنی 8 محبتیں ڈال دو، ایک میں یہ 3 محبتیں ڈال دو، پھر دیکھو کون سا جھکا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. 5 تو یہ رشتہ داریاں ہو گئی جو قریب ترین ہو سکتی ہے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر. ازواج 2 طرفہ استعمال ہوتا ہے. وہ عشیرتکم، اور پھر تمہارے جو رشتہ دار کو. اس کے بعد 3 محبتیں اور. وہ اموال اقترفتموها، وہ اموال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کی ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت اور وہ کاروبار جس کو تم نے بڑی محنت سے اسٹیبلش کیا ہے، اب اس میں سرد بازاری کا اور مندے کا تمہیں ہمیشہ خوف رہتا ہے. کساد کا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کساد بازاری. اور تمہاری وہ جائیدادیں، تمہارے مکان جو تمہیں بہت پسند ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. بڑی محنت سے بنائے ہیں، خوب ان کو سجایا ہے، فرنش کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، وہ جو تمہیں بہت محبوب ہے. احب الیکم، اگر یہ 8 محبتوں والا پلڑا نیچے جھک گیا، زیادہ بھاری ہے. 3 محبتوں سے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ کی محبت، رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اگر یہ اونچے چلے گئے، وہ نیچے چلا گیا کلڑا، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت قرآن مجید کے ان 3 مقامات کے حوالے سے.
ایک آخری آیت میں نے پڑھی تھی جس میں کہ جہاد کی جو آخری منزل ہے، جو میں عرض کروں گا آپ سے کہ 9 منزلہ عمارت میں جو 9ویں منزل ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس کا مقام کیا ہے؟ وہ سورہ صف ہی میں آیت نمبر 4 میں آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے، وہ محبوب خدا بن جاتے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر کے گویا کہ سیسا بلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ تو میں نے چند آیات، باقی احادیث کے حوالے سے ذرا نوٹ کر لیجئے، بے شمار احادیث، لیکن میں صرف 2 چاہتا ہوں کہ جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر دوں آگے چلنے سے پہلے۔ ایک حدیث اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جہاں ارکان اسلام 5 ہر مسلمان کو یاد ہے، تقریباً ذرا سا بھی اس کا مذہبی ذوق ہو، مذہبی مزاج ہو، ذرا سا بھی، ارکان اسلام 5 ہر ایک کو یاد، لیکن وہ محمد الرسول اللہ نے بیان کیے، اور انہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اور دوسری باتیں بھی ہیں جو ہم پر لازم کی۔ اس حدیث کا انداز خبریہ ہے، بنی الاسلام علی 5، انشائیہ انداز نہیں ہے، حکم نہیں ہے، انداز جو ہے خبریہ ہے۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا، حارث عشری یہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو حضور کا اپنا حکم بھی ہمارے لیے واجب الاطاعت، واجب التسلیم، لیکن مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ التزام جماعت، امیر کا حکم سننا، اس کی اطاعت کرنا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا۔ یہ امام ترمذی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور ایک پیارا شعر ہے، بہت پیارا ہے، ہمیں یاد ہو جانا چاہیے۔ غزوہ احزاب میں جو شدید ترین مرحلہ تھا، صحابہ کرام شدید ترین آزمائش سے دوچار تھے، جب خاص طور پر کدالیں چلا رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے، تو یہ شعر ان کی زبانوں پر آواز سے آواز ملا کر وہ پڑھ رہے تھے اس کو، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اور اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک تن میں جان ہے، جب تک ہم باقی ہیں، جب تک کہ زندگی ہے، یہ جاری رہے گا۔ اور یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو پہلی بحث میری ختم ہوئی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے از روئے قرآن و حدیث۔ لیکن اب دیکھیے دوسری بحث یہ ہے کہ اس میں کیا کیا مغالطے پیدا ہو گئے۔ ہماری اپنی بھی کچھ خطائیں ہیں، اور ظاہر بات ہے اغیار نے، اعداء نے ان کو بڑھا چڑھا بھی دیا ہے، کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کوئی خطا اپنی بھی ہوتی ہے، جہاں پر کہ انگلی رکھنے کی جگہ تھی وہاں پر وہ پورا کا پورا جو ہے محل تعمیر کر دیں گے، لیکن وہ جگہ ہم نے فراہم کی ہے۔ 3 مغالطے ہیں تہ بر تہ جہاد کے بارے میں، اور یہ اہم ترین حصہ ہے میری گفتگو۔ پہلا مغالطہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد اور قتال کو مترادف کر دیا۔ جب بھی لفظ جہاد بولا جاتا ہے گویا کہ جنگ سامنے آ جائے، حالانکہ غور کیجئے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ 2 اصطلاحات بالکل ہم معنی کبھی نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو دعویٰ یہ ہے میرا کہ کسی بھی زبان کے کوئی سے 2 لفظ بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، قریب المفہوم تو ہو سکتے، بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ وضع کیوں کیے گئے پھر اگر کوئی فرق نہیں ہے۔
تو ان کے وضع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ تو باقاعدہ اصطلاحات ہیں. ایک ہی صورت میں سورہ صف میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور وہ آگے چل کر آیا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. پہلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ان دونوں اصطلاحات کو گڈمٹ کر کے جہاد کا مفہوم صرف جنگ کر لیا گیا اور جنگ ہی کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ ایک پر دوسری خشت اول چونہد میں مار کج تا سنیا میرود دیوار کج. جنگ تو ہر وقت نہیں ہوتی، اور جب ہوتی بھی ہے تو فرض کفایہ ہوتی ہے. ہر شخص جنگ کے اندر ملوث نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے 12-13 برس تو وہ ہے کہ جس میں جنگ کا نشان ہی نہیں. مکی دور، مدنی دور میں بھی سوائے ایک غزوہ تبوک کے کہ اس کے لیے نفیر عام تھی کہ سب کے سب لوگ نکلے، اس وقت تک پورے 8 برس تک اس کو اس طریقے سے لازم نہیں کیا گیا کہ ہر مسلمان نکلے. اور ویسے بھی دور خلافت راشدہ میں بھی فرض کیجئے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے شام کے محاذ پر، وہاں سے اطلاع آئی ہے کہ ہمیں 10,000 آدمی کم سے کم فوراً چاہیے ورنہ حالات بہت مسدوش ہیں. اب اگر حضرت عمر نے مسجد نبوی میں اعلان کیا 10,000 آدمی نکل آئے تو باقی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جنگ ہمیشہ ہوتی نہیں، اور نمبر 2 یہ کہ ہو بھی تو وہ فرض کفایہ ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہمارے فرائض کی فہرست سے ختم ہو گیا، فیڈڈ انٹو بیک گراؤنڈ، یہ پیچھے ہٹ گیا. اب یہ فرائض تو ہے ہی نہیں، خاص طور پہ فرض عین تو ہے ہی نہیں، فرض ہے بھی تو فرض کفایہ ہے. اور اس پر جو جلتی آگ پر جو تیل کا بلکہ پیٹرول کا کام کیا ہے وہ اس نے کہ مسلمان جب جنگ کرے گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. چاہے کوئی عیاش بدماش بادشاہ ہو اور صرف اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کو بڑھانے کے لیے وہ آس پاس کی حکومتوں کو اور آس پاس کے علاقوں کو فتح کر رہا ہو، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے عیاش اور بدماش، لیکن وہ اگر جنگ کر رہا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ ہے وہ شے کہ جس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس جہاد اس لفظ کو. اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بعد میں بیان کروں گا. اپنے محلات بڑے سے بڑے بنانے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے اندر اور وسعت دینے کے لیے، اپنی شاہ خرچیوں کے لیے مزید ریونیوز کی فراہم کرنے کے لیے اگر اس نیت سے جنگیں ہو رہی ہیں تو چاہے وہ کرنے والے مسلمان تھے لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ ہرگز نہیں. یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک حدیث سنا دوں. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک بدو حضور کی خدمت میں، اور اس نے کہا یا رسول اللہ الرجل یقاتل المغنم والرجل یقاتل لیذکر والرجل یقاتل یرا مکانہ وفی روایت یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا وفی روایت یقاتل غضبا فمن فی سبیل اللہ. الفاظ ذرا مختلف ہے. ایک رابی نے سوال کیا حضور ایک شخص جو ہے اپنی بہادری کے اظہار کے لیے جنگ کر رہا ہے، کہا جائے جریٌ بڑا بہادر. ایک شخص مال غنیمت کی نیت سے جنگ کر رہا ہے. ایک شخص ہے جو حمیت کی وجہ سے، جس کی واضح مثال کیا ہوگی کہ فرض کیجئے کسی ایسے قبیلے کے خلاف حضور کوئی مہم بھیج رہے ہیں کہ جس سے پرانی نسلی دشمنی چلی آ رہی ہے، تو اب بڑے ذوق و شوق سے شامل ہو رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پچھلے حساب کتاب میں چکاؤں گا اور سارے بدلے جو ہے لے لوں گا. یہ حمیت، شجاعتاً حمیتاً غضباً. اگر وہ محض غضب کے لیے، غصے میں آ کر، غضب ہے اگر وہ جنگ کر رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ پھر ان میں سے کون سا شخص ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟
جواب جو حضور نے دیا اس میں یہ چیز گویا کہ مقدر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. حضور نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. صرف وہ شخص ہے مجاہد فی سبیل اللہ جو جنگ کرتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اونچا ہو جائے. اگر نیت یہ ہے خلوص و اخلاص کے ساتھ تو پھر تو یقیناً وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، ورنہ نہیں. اب آئیے اس پس منظر میں کہ جہاد کے بارے میں یہ تین مغالطے ہو گئے. نمبر ایک، جہاد کو قتال کے ساتھ مترادف کر دیا. نمبر دو، چونکہ یہ جنگ ہے تو لہذا یہ ہر مسلمان کے لیے ہر وقت کرنے کی چیز ہی نہیں، تو فرض کفایہ ہے حسب ضرورت. اور نمبر تین، مسلمان جب بھی جنگ کرے، چاہے حق پر کر رہا ہو، ناحق کر رہا ہو، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہو، اپنی حکومت کی توسیع کے لیے کر رہا ہو، وہ جنگ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب آئیے مثبت طور پر، تو سب سے پہلے مثبت بحث میں اب ہے کہ جہاد کے لفظی معنی کیا ہے. جہاد بنا جہد سے، جہد کے معنی کوشش، اور باب مفاعلہ میں مجاہدہ یا جہاد، اس کے معنی ہے کشاکش. دیکھیے جہد کوشش، یہ یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے. انگریزی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی کام کے لیے محنت کرنا. ٹو ایگزرٹ فار سم تھنگ، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اپنی کوشش جد و جہد کسی مقصد کے لیے لگانا. لیکن جب دو کوششیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائے، جہد کے مقابلے میں آ جائے، اب یہ دو طرفہ فینومینن ہو جائے گا، تو یہ مجاہدہ یا جہاد ہو جائے گا. ہمارے ہاں غلط العام میں اسے کشمکش کہہ دیتے ہیں، لیکن کشمکش کا لفظ صحیح نہیں ہے. غلط العام کے اعتبار سے تو فصیح بھی کہہ لیجئے عام بول چال میں، لیکن فرق سمجھ لیجئے. کشمکش فارسی میں کہتے ہیں مذبذب ہو جانے کو، متردد ہو جانے کو. کش کھینچو، مکش مت کھینچو، چلوں نہ چلوں، کھینچوں نہ کھینچوں، قدم بڑھاؤں نہ بڑھاؤں. یہ جو تردد ہو جاتا ہے، مترددین قرآن مجید میں آیا ہے منافقین کے بارے میں، مذبذبین بین ذالک قرآن مجید میں آیا ہے. یہ تردد، تربص اور یہ تذبذب، یہ ہے در حقیقت کشمکش. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. فارسی کا صحیح لفظ جو آئے گا کوشش کے مقابلے میں وہ کشاکش ہے. اور آج میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. کوثر نیازی مرحوم ایک زمانے میں وہ تحریک اسلامی کے رائزنگ سٹار تھے، ابھرتا ہوا ستارہ، بہت باصلاحیت نوجوان، بہت عمدہ شاعر. اور ہمیں اس زمانے میں توقع ہوتی تھی کہ یہ شخص جو ہے آگے چل کر فیض کا بالکل ہم پلہ ہو جائے گا. اس کا ایک شعر بہت پیارا ہے، اور اس وقت کی تحریک اسلامی کا نقشہ جو ہے اس کا صحیح ترین عکاس. کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. زمانہ ہے، ایک نظام ہے، اسٹیبلشڈ ہے، باطل کی قوتیں ہیں، کچھ دیوانے ہیں، کچھ دنیا انہیں فینیٹکس کہہ رہی ہے، منافق انہیں سفہا کہہ رہے ہیں، تعداد بھی کم ہے، تہی دست بھی ہیں، لیکن الجھ رہے ہیں. جیسے کہ گھاس جو ہے دریا سے الجھ رہی ہو، گھاس کی کیا حیثیت ہے، دریا سے کیا الجھے گی. الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے، کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر. بہت پیارا شعر ہے. تو کوشش سے کشاکش اور جوہد سے جہاد. اس کی ایک اور مثال قتل اور قتال یا مقاتلہ. قتل یک طرفہ فعل ہے، کوئی شخص جا رہا تھا، آپ نے فائر کیا، شوٹ کر دیا، اسے گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھ پر فائر کرنے والا ہے، آپ نے مرڈر کر دیا، یو ہیو کلڈ ہم. لیکن اگر دو آدمی آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی درپے ہو جائے
جب قتل کے مقابلے میں آ جائے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو، ظاہر ہے قتل تو ایک ہی ہوگا، ہو سکتا ہے دوسرا بھی مجروح ہو جائے، بعد میں مارا جائے، لیکن آن دی اسپاٹ تو ایک ہی قتل ہوگا۔ لیکن اس کو قتال کہیں، دو گروہ ہیں، دو فوجیں ہیں، وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں، ظاہر بات ہے یہ فوج چاہتی ہے کہ اس کو انہیلیٹ کر دے اپنے مقابل کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کر دے۔ تو اب یہ قتل نہیں رہا، قتل یک طرفہ فعل ہے، قتال دو طرفہ فعل ہے۔ اور اس کے لیے انگریزی کا لفظ جو ہے اسٹرائیو کی بجائے جہاد کے لیے جو انگریزی کا لفظ ہوگا وہ اسٹرگل ہے۔ اسی لیے عام طور پر پریپوزیشن اس کے بعد آتی ہے اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آڈس، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، وہ جہد ہے۔ ٹو اسٹرگل اگینسٹ ہیوی آڈس، راستے میں رکاوٹیں ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، آپ کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے، ریزسٹ کرنے والے ہیں، اب آپ مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ اب جہاد ہے۔ اب دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں جہاد کو بالکل زمین کے اندر جیسے کہ کوئی بیج ہو وہاں سے لے کے چلنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ سمجھے کہ جہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ جہاد لازمہ حیات ہے۔ ہر لیونگ آرگنزم، کیڑا ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، بڑی سی بڑی چیز ہو، حیات اگر ہے تو جہاد لازم ہے۔ کیا معنی؟ جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، سروائیول آف دی فٹسٹ، تنازع للبقاء۔ حفیظ جالندھری کا بڑا پیارا شعر ہے، بچپن میں کہیں پہلے انہیں مکتب میں داخل کیا گیا، مسجد میں، لیکن پھر یہ کہ معلوم ہوا کہ یہ دنیاوی کیریئر تو کوئی بنے گا نہیں، تو اسکول میں داخل کرو۔ بڑے مسجد سے وہ اب اسکول میں چلے گئے، تو بڑا پیارا شعر انہوں نے کہا ہے شاہنامہ میں، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ انگریزی نہ پڑھے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیا کریں گے؟ کوئی بھی کون سا پروفیشن ہوگا؟ لہذا مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ یہ تنازع، یہ جہاد للبقاء، جہاد حیات، جہاد فی سبیل الحیات، یہ ہر لیونگ آرگنزم کا خاصہ ہے۔ یہ جدید تمام فلسفے جو ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دیا ہے۔ البتہ یہاں فرق کیا ہوگا؟ اس جہد للبقاء کی جو بھی انسان سعی کر رہا ہے، اگر وہ مومن و مسلم ہے تو حلال ذریعے سے کمائے گا، حرام سے بچے گا۔ غیر مسلم ہو، غافل ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، وہ کیا کرے گا؟ حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، صحیح سے، غلط سے، یہاں سے آئے لے لو۔ مسلمان معاش کی جد و جہد بھی کر رہا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ جہاد فی سبیل الحیات ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اسے جہاد کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہیں کوئی پوسٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوئی ہے، پوسٹ ایک ہے، درخواست دینے والے 50 ہیں۔ اب ان کے درمیان سٹرگلنگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں سٹرگل کیا ہوگی؟ یا پیسہ چل رہا ہے یا سفارش چل رہی ہے، ہر ایک اپنا زور لگا رہا ہے، وہ پوسٹ تو ایک ہے۔ تو یہ جو تنازع للبقاء ہے، یہ جہاد للبقاء یا جہاد فی سبیل الحیات، کافر بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان اس جہد للبقاء اور جہاد فی سبیل الحیات میں جب اللہ کے احکام کو سامنے رکھتا ہے، حلال ذریعے سے اپنی زندگی کی ضروریات حاصل کرو، حرام سے نہیں۔ لہذا اس کی یہ جہد للبقاء بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا، اس کے بہت بڑی عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ القاسم حبیب اللہ، کسب کر رہا ہے۔
محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ جو بھی کر رہا ہے، چاہے اینٹیں ڈھو رہا ہے اور چاہے وہ گراتی چلا رہا ہے، چاہے پھاوڑا چلا رہا ہے۔ القاسم حبیب اللہ، صرف فرق کیا ہوگا؟ حرام سے مجتنب، حلال پر قانع۔ اس سے اوپر چلیے، عام انسانی سطح پر جہاد کا دوسرا مرحلہ ہے جہاد فی سبیل الحقوق، اور حقوق میں سب سے بڑا حق حریت، جہاد حریت۔ مومن بھی کرے گا، کافر بھی کرے گا۔ یہ جو یورپین کولونیلزم تھا، اس سے نجات پانے کے لیے ہندوؤں نے بھی جد و جہد کی، انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بھی جد و جہد کی۔ عیسائی ممالک جو ہے افریقہ کے، انہوں نے بھی جد و جہد کی، حالانکہ وہ تو ایک مذہب تھا، ان کے بھی مذہب وہی تھا اکثریت کا، کہ جو ان کے اوپر حکومت کرنے والوں کا مذہب تھا، لیکن غلامی، کہ وہ ہمارا حق ہے، سیلف ڈٹرمینیشن، ہمارا فریڈم، ہمارا حق ہے۔ حقوق کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد فی سبیل الحقوق، جہاد فی سبیل الحریہ، دی فریڈم اسٹرگل۔ یہاں پھر وہی فرق ہوگا کہ جب مسلمان یہ کرے گا تو اس کا اجر و ثواب پائے گا، بشرطے کہ اسلام کے اوامر و نواہی کا پابند ہو۔ یہاں بھی اگر اس نے وہ شریعت کے جو حدود و قیود ہیں ان کو نظر انداز کر لیا تو پھر وہ بات ختم ہو جائے۔ نہ صرف اپنے حقوق کے حصول کے لیے، آزادی کے حصول کے لیے، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر کوئی چھیننا چاہتا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے۔ کوئی ڈاکو آپ پر حملہ کر رہا ہے اور آپ اپنا مال بچانے کے لیے رجسٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی جان چلی گئی ہے تو حضور کی حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہا، وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے رجسٹ کیا تھا، اور ڈاکو نے گولی چلا دی اور وہ مر گیا، وہ بھی شہید۔ تو مسلمان اس جہاد حریت میں، یا دفاع ذات، یا دفاع مال، یا دفاع ملک، یا دفاع وطن میں اگر وہ جنگ کرتا ہے تو وہ یقیناً اس پہ اگر جان دیتا ہے تو شہید ہے، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں رکھ دیا جائے، اور حق یہ ہے کہ جو ہے جس کا حق اس کو دیا جائے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کام غلط ہے۔ جہاد حریت نہایت اہم کام ہے، آزادی کا حصول نہایت ضروری ہے، اس کے لیے جان چلی جائے تو جان دینی ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے۔ ہندوؤں میں آپ کو معلوم ہے، اس لیے شہید کا لفظ جو ہے وہ صرف مسلمان ہی استعمال نہیں کرتے، ہندو بھی کرتا، بلکہ مسلمان، پاکستانی مسلمانوں نے کس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا ذرا یاد کیجئے۔ شہدائے بنگلہ، ان کی یادگار بنی ہوئی ہے ڈھاکہ میں، شہدائے بنگلہ، جنہوں نے بنگلہ زبان کے لیے شہادت دی ہے، جانے دی۔ شہدائے اردو چوک کراچی میں دیکھ لیجئے، شہدائے سندھی حیدرآباد میں دیکھ لیجئے۔ مطلب یہ کسی بھی مقصد کے لیے آدمی جد و جہد کر رہا ہے، وہ جہاد کر رہا، وہ جہاد اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، وہ جہاد اپنے حقوق کے لیے کر رہا ہے، وہ جہاد اپنی زبان کے لیے کر رہا ہے، وہ جہاد اپنے وطن کے لیے کر رہا ہے، وہ جہاد اپنی قوم کے لیے کر رہا ہے۔ تو فی سبیل کے الفاظ بدلتے چلیں جائیں گے، جہاد فی سبیل النفس، جہاد فی سبیل الحقوق، جہاد فی سبیل الحریہ، لیکن جہاد فی سبیل اللہ ان سب سے علیحدہ ممتاز ہے۔ اب آئیے وہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں جہاد فی اللہ کا لفظ آیا دو جگہ، سبیل کا لفظ نہیں ہے اس میں۔ چنانچہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور سورہ حج کی آخری آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔
تو یہ اصطلاح ابتداً جہاد فی تھی صرف، اور اس کے بعد مدنی دور میں آ کے سبیل کا لفظ ایڈ ہو گیا. ان دی کاز آف، ان دی وے آف. جہاد ان دی کاز آف اللہ، جہاد ان دی کاز آف کنٹری، جہاد ان دی کاز آف نیشن، جہاد ان دی کاز آف اللہ، ان دی وے آف اللہ. وہ کیا ہے؟ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس کے 3 ضرب 3 9 مراحل ہیں. 1 2 3 4 5، اور 9واں مرحلہ جا کر جہاد جو ہے وہ قتال کی شکل اختیار کرتا ہے. یہ میں نے پہلے بتا دیا تاکہ آپ گنتی کرتے جائیے. 3 منزلیں، 3 ضرب 3 کیوں کہہ رہا ہوں؟ 3 منزلیں ہیں مین، ہر منزل میں پھر 3 ہیں چھوٹی اس کی تقسیمیں. سب سے بنیادی، سب سے اہم جہاد خود مسلمان اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے، حقیقی عبد بننے کے لیے جہاد ہے. کسی اور سے جہاد نہیں ہے. اس میں اس جہاد کے 3 جو ہے سب سٹیجز کہہ لیجئے انہیں. جہاد خلاف النفس. چنانچہ بڑی پیاری حدیثیں ہیں. حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. ایک اور حدیث میں اسے یونیورسل ایک فیکٹ کی حیثیت سے بیان کیا گیا، ایک ڈیفینیشن کے انداز میں. المجاہد من جاہد نفسہ. اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے. اس لیے کہ انسان میں ہے یہ اڈ یا لیبیڈو، جس کو فرائیڈ نے کہا ہے، آپ اینیمل انسٹنکٹس کہیے اس کو، شہوت کا جذبہ ابھرا ہے. وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ حلال سے یا حرام سے. اگر آپ نے اس کا کہنا مانا ہے تو در حقیقت آپ بندہ نفس ہے. اور اگر آپ نے اس کی لگامیں کھینچنی ہے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، تو یہ جہاد آپ نے اپنے نفس کے منہ گھوڑے کو اگر اس کی لگام کھینچ دی ہے، یہ جہاد ہے نفس کے خلاف. اور اس کو حضور نے کہا افضل الجہاد. یا میں 2 الفاظ کا ذرا فرق واضح کر دوں، ایک افضل، ایک اعلیٰ. 3 منزلیں اگر ہے کسی عمارت کی تو بلند ترین منزل کون سی ہے؟ تیسری. اہم ترین منزل کون سی ہے؟ پہلی. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. اہم ترین پہلی منزل میں، بلند ترین تیسری وقت کی. اعلیٰ جہاد وہ قتال فی سبیل اللہ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہ بنیان مرصوص. اور افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ. اس سے آگے چلیے. اس نفس میں پھونکے مارنے والا، اس نفس کو مشتعل کرنے والا، برائی کو مزین کر کے دکھانے والا، بدی کی طرف ترغیب کو شدت دینے والا کون ہے؟ خارج میں ابلیس لعین اور اس کی ذریت صلبی، شیاطین جن. یہ میں خاص طور پر آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جو جدید سائنٹیفک ریشنلزم ہے، اس میں چونکہ ان چیزوں کی اہمیت بہت کم ہو گئی. جنات کا وجود، اچھا بھائی ہوگا کوئی جنات کا وجود، کوئی کیا اہم کیا بات ہے. سر سید نے تو یہی کہہ دیا تھا جنات کچھ نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسانوں میں سے مشتعل مزاج جو ہے، جو بڑے اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ آگ بگولا ہو گیا. ایک شخص مشتعل مزاج ہے، آگ بگولا ہو گیا، تو یہ استعارہ ہے. اسی معنی میں انہیں کہہ دیا گیا وہ آگ سے پیدا کیے گئے، کوئی علیحدہ مخلوق نہیں. جب جن کا انکار ہو گیا تو وہ جنوں کا جو سب سے بڑا گرو تھا، جس کو بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا.
اے انسانوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ سورہ کہف میں فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم نے اس کو، مجھے چھوڑ کر اس شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ 7 مقامات پر قرآن مجید میں یہ آدم و ابلیس کا واقعہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 7 جگہ۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے، جن کا وجود ہے اور اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حدیث نبوی ہے، وہ انسانی وجود کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ قرآن کا یہ انتباہ ہے، انہ یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے قبیلے کے جو ہے، اس کے ساتھی جو ہے جنات میں سے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے اور تاکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اگر کنٹینیوس کانشس نہیں ہے، کانشسنس نہیں ہے کہ ہمارا ایک دشمن ازلی ہے جس کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ ہمیں جہنم میں پہنچا کر رہے، جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی چیلنج کر دیا تھا کہ میں دکھا دوں گا تجھے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ لوگ جو ہے، اس آدم کی نسل جو ہے، اس کی اکثریت تیری شکر کرنے والے بندوں پر نہیں ہوگی۔ یہ جنگ ہے جو ابلیس کے خلاف اگر آدمی نہ کرے، اور واقعہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ہاں سے تو یہ بات ہی سرے سے نکل چکی ہے کہ ابلیس بھی کسی شے کا، کسی شخص کا نام ہے، شخصیت کا نام ہو، اور یہ کہ جنات ہیں، شیاطین الجن بھی ہے، شیاطین الانس بھی ہے، جو مرید ہو جاتے ہیں شیاطین جن کے اور ابلیس لعین کے، وہ گویا کہ شیاطین انس ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے خلاف اگر آپ کش بکش نہیں کرتے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ دوسرا محاذ ہے اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہنے کے لیے، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ راہ، اس پر پورا اترنے کے لیے پہلا جہاد نفس کے خلاف، دوسرا جہاد ابلیس اور اس کی ذریت اور اس کے مرید، اس کا لشکر جنات میں سے، تیسرا جہاد اسی میں جو پہلے جہاد کے اندر ابھی یہ سب سٹیجز ہیں، وہ ہے بگڑے ہوئے معاشرے کے پریشرز کے خلاف۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کا رجحان ہے، اس میں کچھ چیزوں کا چلن ہو گیا ہے، کچھ چیزوں کا رواج ہو گیا ہے، برادری ہے، اس کی کچھ رسمیں ہیں، اس کی کچھ ریتیں ہیں، اس کی کچھ روایتیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو دھکیلتی۔ معاشرے میں عزت کا معیار صرف پیسہ رہ گیا ہے، یہ چیز آپ کو دھکیلتی ہے کہ آپ پیسہ حاصل کیجیے، حلال سے یا حرام سے، بائی ہک اور بائی کروک، اس لیے کہ عزت کی بنیاد ہی صرف پیسہ ہے۔ یہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے، یہ آپ کو اللہ کے راستے کے خلاف سمت میں دھکیلتا، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی موم ہے کہیں پر، اور آپ اگر تو اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں اسی کے رخ پر، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں، وہ تو خود ہی دھکا دے کے آپ کو لے جائے گا۔ لیکن اگر کہیں آپ اس کے مخالف رخ پر چلنا چاہیں تو بہت سٹرگل کرنے پڑتی ہے، موم ادھر جا رہا ہے، آپ ادھر جانا چاہتے ہیں، کو بڑی شدید کشاکش ہو، کو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 قدم آگے چلے اور کوئی ریلا آئے اور وہ آپ کو 10 قدم پیچھے لے جائے۔ لیکن اگر یہ آپ کی کوشش، یہ سعی و جہد جاری رہتی ہے تو عند اللہ آپ کامیاب ہو گئے۔ ہار نہ مانے انسان، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، شکست و فتح نسیموں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، کنٹینیوس اسٹرگل۔ اس لیے کہا گیا نا کہ 2 رویے ہو سکتے ہیں، زمانہ بات تو نہ سعادت
تو با زمانہ بے ساز. زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا بھائی، تو تمہیں تکلیف ہے تو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، تکلیف ختم ہو جائے گی. فرکشن ول ڈس اپیئر، کوئی رگڑ نہیں لگے گی، کوئی فرکشن نہیں ہوگی. جو زمانے کا رنگ ہے اختیار کر لو، جو چلن ہے وہ اختیار کر لو، جو ریت ہے، جو رسمیں ہیں انہی کو اختیار کر لو، جو بھی اس کی ویلیوز ہیں انہی کو تم بھی اختیار کر لو. کوئی فرکشن نہیں، کوئی تصادم نہیں. لیکن یہ کہ اصول اگر کسی شخص کا ہے تو زمانہ بات نہ سعادت تو با زمانہ ستیس. زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری اختیار نہیں کر رہا تو تم زمانے سے جنگ کرو، لڑو. یہ جنگ کبھی یہ والدین سے ہو جاتی ہے. بوڑھی ماں ہے جو مرن برت رکھ کر پیٹ لیٹ گئی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آزمائش پیدا کرنے کے لیے. یا تو سعد واپس آئے اپنے مشرک باپ کے دین میں، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں اپنی جان دے دوں. کتنی بڑی آزمائش. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تمہارے اپنے والدین اگر تمہیں حکم دے شرک کا تو تم ان کا حکم نہ مانو. تصادم تو ہو رہا. گھر سے باہر نکال دیا ہے آزر نے حضرت ابراہیم کو، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. بعد نہیں آؤ گے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، دور ہو جاؤ. اور وہ اللہ کا بندہ کہتا ہوا رخصت ہو جاتا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی رفیع. یہ تصادم، ماحول کا دباؤ. تو 3 جہاد کریں گے تو آپ خود اللہ کے بندے بن سکیں گے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ارادہ. نفس کے خلاف جہاد، شیطان لعین، ابلیس لعین اور شیاطین جن جو ہمیں وہاں سے تاکتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جن کا حال یہ ہے کہ وہ ہمارے وجود میں بھی شرائط کر سکتے ہیں. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. ان کے خلاف جہاد. اور نمبر 3 بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف جہاد. 3 سب سٹیجز ہیں ایک جہاد کی. اب آئیے دوسرا جہاد. غلط نظریات کے خلاف جہاد. اب یہ جہاد انسان کی زندگی سے نکل کر باہر آ رہا ہے. معاشرے میں غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، غلط فلسفے ہیں، غلط خیالات ہیں، شرک ہے، الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، ارتیاب ہے، تشکک ہے، لاعدریت ہے، نہ معلوم کیا کچھ ہے. اب جہاد کا مرحلہ آیا جس کو آپ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ. اب ان نظریات کے خلاف جہاد ہے. ابھی کسی فزیکل قوت کے خلاف نہیں، نظریات کے خلاف جہاد. باطل نظریات، باطل عقائد، باطل خیالات، باطل فلسفے، ان کے خلاف جہاد. اور یہ جہاد ہوگا باللسان و بالقلم، زبان سے، قلم سے. اور اسی کے لیے اصطلاحیں ہیں دعوت و تبلیغ. لیکن یہ جہاد سمجھ لیجئے اس کے بھی 3 لیولز ہیں، اور بڑے پیارے ہیں یہ لیول جو قرآن مجید میں سورۃ النحل کے آخر میں ایک آیت میں واضح کر دیے گئے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ اصل میں 3 قسم کے طبقات کو تقسیم کیا گیا ہے، 3 قسم کے طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے معاشرے. معاشرے کی ایک سطح وہ ہے جسے آپ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، ذہین، فطین. وہ کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، تب مانتے ہیں. محض جذباتی اپیل سے متاثر نہیں ہوتے. جذباتی اپیل آپ کریں گے وہ مسکرا کر خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک، جب تک کہ آپ ان کے ذہن کو اپیل نہ کر سکیں، ان کے انٹلیکٹ کو جب تک کہ اپیل نہیں کر سکیں گے. ان کے لیے ضرورت ہے
دعوت بالحکمہ، اسے میں حیران ہوتا ہوں، بہت سے لوگوں نے اسے حکمت عملی سمجھ لیا ہے، دعوت اور تبلیغ کے حکیمانہ طریقے۔ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں حکمہ وہ شے ہے، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ حکمت وہ ہے کہ جو حضور کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم میں تربیت میں سب سے اونچے مقام پر ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دانائی، بات دلیل سے، برہان سے۔ جب قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو کیا مخالف کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ سے دلیل مانگے؟ مگر سچے ہو تو دلیل لا۔ یہ جو سب سے اونچا طبقہ ہے، یہ سرمن سے، واز سے، جذباتی اپیل سے متاثر نہیں ہوتا۔ ان کے لیے دعوت بالحکمہ، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ قرآن مجید کے اندر حکمت بھی ہے، قرآن مجید میں احکام بھی ہے، قرآن مجید میں قصص بھی ہے، قرآن مجید کے اندر شرک کے خلاف دلائل بھی ہے، براہین بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن حکمت سے مراد وسط، بلند ترین سطح انسانی ذہن کی، اس کے سوچ کی، اس کے شعور کی، اس کے فکر کی، اس کے ادراک کی۔ وہ انٹلیکچول طبقہ جو ہے وہ عام جذباتی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوگا۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہر معاشرے کے اندر اگرچہ یہ انٹلیکچول کا طبقہ ہوتا ہے بہت محدود، مائنیوٹ مائنورٹی، لیکن فیصلہ کن وہی ہوتا ہے اجتماعیات کے اندر۔ ایک معاشرہ جو ہے انسانی، وہ ایک انسانی فرد کے طور پر بیہیو کرتا ہے۔ جیسے ایک انسان کے اندر دماغ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ہاتھ سے وہ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے، کسی چیز کو تھام سکتا ہے، پاؤں سے لے کے چل سکتے ہیں۔ کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے۔ یہاں سے ڈیٹا پاس ہو رہا ہے، یہ سانپ ہے، اس کو نہ چھونا۔ آپ کا بڑا ہوا ہاتھ بھی واپس آ جائے گا، آپ نے لپنی سمجھ کے ہاتھ بڑھایا تھا، ابھی ہاتھ بیچ میں تھا، پتہ لگ گیا وہ تو ہل رہا ہے، سانپ ہے، آپ کا ہاتھ واپس آ جائے۔ ہاتھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ فیصلہ کر سکے، نہ اس میں بصارت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو کچھ آنکھ نے دیکھا تھا اور کمپیوٹر جو آپ کے دماغ کا ہے، اس نے اس کو پروسیس کر کے فوراً اس نے احکام دیے ہیں، اور آپ کے مسلز جو ہیں انہوں نے فوراً ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ تو ہاتھ، پاؤں، اعضاء، جوارح یہ تابع ہیں اس کے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیجئے دماغ کا کتنا وزن ہوگا پورے انسانی وجود کے اندر۔ اسی طریقے سے ہیومن سوسائٹی میں اگرچہ یہ انٹلیکچول طبقہ بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن مؤثر ترین ہے۔ سوسائٹی ایز اے ہول کبھی تبدیلی قبول نہیں کرے گی جب تک کہ اس کا انٹلیکچول جو طبقہ ہے اسے آپ مسخر نہیں کر لیتے۔ چاہے وہ زبان سے نہ مانے، دلوں میں مسخر ہو جائے، مان لے کہ ہاں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بات ان کی قوی ہے۔ یعرفون ہو کما یعرفون ابناءہم، چاہے مانا نہیں یہود نے، لیکن جان گئے محمد رسول اللہ کو کہ یہ وہی ہیں جن کی خوشخبریاں ہیں جو ہے سابقہ کتابوں میں۔ تو انٹلیکچوئلز کے اندر سے یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ نکل بھی آئیں گے، یقیناً نکلتے ہیں، ہر دور میں نکلتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پورا طبقہ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے۔ لیکن دھاک جب تک نہیں بیٹھ جائے گی کہ یہ دعوت جو ہے، یہ دعوت ایسے ہی جذباتی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے، دلیل ہے، ایک نظام ہے۔ اس کے بعد ہے دعوت بالموعظۃ الحسنہ۔ یہ عام جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں کوئی خناس نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے لاجیکل پوزیٹیوزم کس بلا کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ڈارونزم کس شے کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے امپیریسزم کسے کہتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں فرائیڈ نے کیا کچھ کہہ رکھا ہے، ایڈیپس کمپلیکس کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے ذہن کلین سلیٹ کے مانند ہے، اس سادہ تختی پر آپ ذرا سے خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو چاہیں گے لکھ دیں گے۔ اور اس کو دوسرے انداز میں میں یوں کہتا ہوں
کہ آپ کے دل سے بات نکل کے اگر ان کے دل میں جا اترے گی، اس لیے کہ دماغ کا بیریئر ہے ہی نہیں. انٹلیکچوئلس میں تو وہ بیریئر موجود ہے. unless you pierce the barrier you can't approach their hearts. ایک وہ ہے جن کا یہ دماغی بیریئر ہے ہی نہیں. You can approach them directly. از دل ریزت بر دل ریزت. انہیں صرف یہ اندازہ ہونا چاہیے یہ شخص کوئی دھوس نہیں جما رہا اپنی، یہ شخص کوئی دنیا کا طالب ہو کر نہیں مجھے خیر کی تلقین کر رہا ہے، یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ خود تو کچھ کر رہا ہے اور مجھے اس سے روک رہا ہے، اس کی کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا. تو انبیاء اور رسل تو سب سے بڑے ناصح ہوتے تھے، مخلص ہوتے تھے، خیر خواہ ہوتے تھے. تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ چاہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کوئی بات کہیں گے، عام آدمی کے دل میں اتر جائے گی. یہ ہے موعظۃ الحسن. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جو مختلف گمراہ جماعتوں یا گروہوں یا فرقوں کی طرف سے اس بات ہی پر تنخواہ پاتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. وہ آپ کی کوئی بات سن نہیں سکتے، آپ کی کسی دلیل کے پر دھیان دے ہی نہیں سکتے. عیسائی مشنریز ہیں، ان کا تو پورا نظام یہ ہے، اس کے لیے انہیں ٹرین کیا گیا ہے، اس کی انہیں تنخواہ ملتی ہے، یہ تو ان کا دھندا ہے، یہ ان کا پروفیشن ہے. قادیانی مبتغین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہے، انہوں نے خاص خاص مسائل پر ان کو جو ہے خوب اچھی طریقے سے ان کو ان مسائل کے اوپر پوری طرح ایکسپرٹ بنا دیا ہے، اور ان کو پورے ان کے لیے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ماننے والے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا. دیکھیے لفظ آیا جادلہم، لیکن ان کے ساتھ جدال میں بھی باللتی ہی احسن. مسلمان کا کام یہ ہے کہ ان کی سطح پر نہ اتر آئے کہ اگر وہ گالیاں دے رہے تو تم بھی گالی دو. میں آپ سے عرض کر دوں کہ مجھے اس کا بڑا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ اس دور میں شیخ احمد دیدات نے عیسائیوں کے خلاف بڑا مفید کام کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مجھے شکوہ اور شکایت ہے کہ ان کا انداز داعیانہ نہیں، کرخت انداز. تو اس کے اندر قرآن مجید نے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ وَلَا تُجَادِلُوا عَلَى الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ عنکبوت. تو اگرچہ جدال سب سے نیچی سطح پر چلا گیا، اس سے باندھ کے نہیں دینا ہے، اس لیے کہ وہ تو ادھار کھائے ہوئے اسی پر تنخواہ پاتا ہے اسی کی، لیکن یہ کہ جدال کرنا ہوگا، اسے چپ کرانا ہوگا. لیکن اس چپ کرانے کے اندر بھی، اس مناظرے میں بھی، اس مجادلے میں بھی ایک اخلاقی سطح اپنی برقرار رکھنی. اب اصل بات جو سمجھنے کی ہے، یہ جہاد کیسے ہو گیا؟ جہاد ایسے ہو گیا کہ اگر آپ کو دعوت دینی ہے دین کی حکمت کی سطح پر، تو جب تک خود حکمت دین کی تحصیل نہ کی ہوئی ہو کیسے دعوت دیں گے؟ دین کی دعوت دینی ہے قرآن کے ذریعے سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن آپ نے پڑھا نہیں، قرآن آپ نے سمجھا نہیں، تو آپ کیسے دعوت دیں گے؟ وہ روایتی لطیفہ جو ہے پٹھان کا، کوئی اگر یہاں پہ پٹھان ہو تو وہ ناراض نہ ہو جائے، مولانا بھی اس وقت تشریف فرما ہے، کہ کسی بنیے کے سر پہ رکھی گردن پر تلوار کے خو کلمہ پڑھو. جب اس نے کہا اچھا خان صاحب میں اور کیا کر سکتا پڑھواؤ، تو کہا سو کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا. تو کلمہ آتا نہ ہو اور پھر وہ آپ تبلیغ کے لیے نکل گئے، قرآن آپ نے پڑھا نہ ہو. اسی طریقے سے جہاں تک جدال کا تعلق ہے، وہ جدال کے لیے جب تک ایکسپرٹیز حاصل نہ کی جائے اس میدان میں قدم رکھنا سب سے بڑی حماقت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر مدرسہ الہیات کانپور میں قائم کیا تھا مولانا آزاد سبحانی نے، کہ جہاں پر آریہ سماجیوں سے اور عیسائیوں سے مناظرے کے لیے ایکسپرٹیز دی جاتی تھی، لوگوں کو اس کی تربیت دی جاتی تھی. یہی کام یہاں بھی ہوتا رہا ہے. انجمن حمایت اسلام کے تحت جو ہے ایک کالج جو تھا وہ اسی کام کے لیے چشتی صاحب، یوسف سلیم چشتی صاحب اس میں پڑھاتے رہے. مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر تھے. وہ مدرسہ یہاں بھی تھا، وہ کالج جو ہے.
لیکن یہ کہ جب تک آپ کسی قادیانی کے ساتھ بات کریں، جب تک کہ ان کے لٹریچر کو آپ نے کھنگالا نہ ہو، آپ ان کے حقائق سے واقف نہ ہو، تو آپ کو بڑے پرخطر وادی میں آپ نے قدم رکھ دیا۔ ان سے بات کرنا جو ہے وہ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے نہ معلوم کیا کیا کچھ کہاں کے حوالے رٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کو چپ کرا دیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں جب تک آپ اپنی زندگی اس کے لیے کھپانے کا فیصلہ نہ کر لیں، کیسے کریں؟ یہی ہے جہاد بالمال والنفس۔ جان اور مال لگے گی تو آپ دین سمجھیں گے، دین سیکھیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن کی حکمت کی تحصیل کریں گے، قرآن کے جو فطری دلائل ہیں ان کی مہارت حاصل کریں گے۔ پھر یہ کہ دوسرے مذاہب کو پڑھیں گے، دوسرے نظریات کو پڑھیں گے جن کا آپ نے ابطال کرنا ہے، وہ بھی محض سنی سنائی باتوں پر ابطال نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی آپ کے پاس ڈائریکٹ اس کا جو ہے علم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بعض اوقات بتایا بھی اپنے بعض ساتھیوں کو، میں گیا تھا جب ہندوستان، تو میں گیا مولانا علی میاں قدس سرہ سے ملنے کے لیے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوے میں سنسکرت کی تعلیم کو بھی رکھیں، اس لیے کہ اگر ہندوؤں کے صحن کو اگر ہمارا مسلمان عالم نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، وہ اپنی بات تو ہے جانتا ہے، قال اللہ قال رسول، لیکن جس قوم کے ساتھ سابقہ ہے، جس سے واسطہ ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہے، اس کے ان نظریات کا صغرا کبرا کیا ہے، اگر یہ نہیں جانتا ہے تو کیسے ان کے ساتھ نپٹے گا؟ تو مولانا نے میری بات کو توجہ سے سنا اور یہ کہ کہا کہ ہاں واقعی بات آپ کی صحیح ہے۔ میں نے کہا کسی اور دینی مدرسے سے تو میں توقع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ ندوۃ العلماء جو ہے بہرحال اس کا اپنا ایک امتیازی مقام ہے، آپ یہاں کوشش کیجیے۔ لیکن مجھے پھر اب مولانا کا بھی بڑھاپے کا اور ضعیفی کا دور ہے، اس کے کوئی 3-4 سال کے بعد شکاگو میں ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا مولانا وہ کچھ شروع کیا وہاں پر سنسکرت کی تعلیم کا معاملہ؟ فرمایا کہ میں تو بھول ہی گیا۔ ایک اور صاحب سے بامبے میں ملاقات ہوئی، وہ مرہٹی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شائع کر رہے ہیں، بہرحال خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھ بیٹھا کہ وید کتنے ہیں؟ کہ وہ یہ تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وید تعداد میں کتنے ہیں؟ کہ نہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں معلوم کرنے کی؟ یہ ہے اصل میں ہماری وہ ذہنیت جس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام ایک بالکل علیحدہ سا محدود سا ہو کر رہ گیا۔ کچھ صوفیاء نے اپنی نیکی کے زیر اثر، اپنی خاص درویشی کے اثرات میں، اور ان کے ذریعے سے اکثر و بیشتر جو مسلمان ہوئے ان کی تربیت اور ان کی تعلیم ہو نہیں پائی۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں علماء نے اس کام کو نہیں کیا کہ یہاں ہندو کا ذہن کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو بہرحال یہ کام جو ہے یہ خود جان اور مال کھپا کر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک حدیث کہ جو مشکات شریف میں آئی ہے، جو ہمارا یہ 1 ایئر کورس جب شروع ہوا تھا تو میں نے پہلے دن بھی شاید وہ حدیث سنائی تھی اور آج پھر دوہرا رہا۔ من جاہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ جس شخص کو موت آ گئی کس حال میں کہ وہ علم کی تحصیل میں لگا ہوا تھا، نیت تھی اسلام کو زندہ کرنے۔ من جاہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ ایک درجے کا فرق رہ جائے گا انبیاء سے، یہ ہے درجہ اس تحصیل علم کا۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ زندگی کھپانے سے ہوتی ہے، وقت لگانے سے ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے جسے آپ پروفیشن میں صرف کریں گے، اپنے دھندے میں لگائیں گے، اپنے کاروبار میں لگائیں گے، اپنی دکان میں لگائیں گے، اس سے آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو پیسہ اور جان اور مال یہ در حقیقت انٹر کنورٹیبل ہو گئے۔ آپ پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ بڑی سے بڑی ایکسپرٹیز کو خرید سکتے ہیں، بڑے سے بڑے انجینئر کو ملازم رکھ لیجئے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو امپلائی کر لیجئے، بڑے سے بڑے کسی اسپیشلسٹ کو بلا لیجئے، پیسہ ہے تو آپ کو وہ مل گیا۔ اور اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے یو کین کنورٹ اٹ انٹو منی، انٹر کنورٹیبل چیزیں۔ یہ جہاد جو ہے در حقیقت یہ ہے اس کی دوسری منزل، اور اس کی 3 سب سٹیجز: دعوت و تبلیغ،
انٹلیکچوئلس کو، دعوت و تبلیغ عوام الناس کو، جدال اور مناظرہ لیکن باللتی احسن، گمراہ فرقوں اور ان کے مبلغین کے خلاف۔ اب آئیے سب سے اونچا تیسری منزل کا معاملہ، نظام باطل کے خلاف جہاد۔ نظام باطل جو ظالمانہ ہے، آپ انسانی جہت سے اسے دیکھیں گے تو ظالمانہ ہے، استحصالی ہے۔ اللہ کے جہت سے دیکھیں گے تو باغیانہ ہے، مفسدانہ ہے۔ اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے، اسی کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف کوئی نظام، اس کے سوا کوئی نظام ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، باغیانہ نظام ہے۔ چاہے وہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، چاہے بڑی چکا چوندھ ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے رنگوں کی نیزہ کاری ہے، چاہے وہ جرمنی کا ویلفیئر نظام ہے، چاہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کا ویلفیئر نظام ہے، کوئی بھی ہے، اگر اللہ کی حکومت اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم نہیں ہے تو یہ باغیانہ، اس باغیانہ نظام کو ختم کر کے اللہ کی حکومت اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا، اس کی جد و جہد کرنا فرض عین۔ دوسری نہج سے دیکھیے تو جو بھی انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، دیکھیے میں ایسا اس کو کہہ رہا ہوں کہ there can be no exception whatsoever۔ انسان کا بنایا ہوا نظام کبھی عادلانہ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ انسان سوچنے والا یا مرد ہے یا عورت ہے، عورت صرف عورت کی حیثیت سے سوچ سکتی ہے، عورت کے احساسات کو جانتی ہے، عورت کی نفسیات کا اسے تجربہ ہے، مرد کے احساسات، مرد کی نفسیات کا اسے کوئی اندازہ ہی نہیں۔ کیسے نظام وضع کرے گی جس میں مرد کے لیے بھی انصاف ہو، عورت کے لیے بھی انصاف؟ مرد ہو سوچنے والا، اس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے، اس کی اپنی ایک نفسیات ہے، اس کے اپنے احساسات ہیں، وہ عورت کی حیثیت سے سوچنے یا محسوس کرنے کا اس کے پاس امکان ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ تو عادلانہ نظام بنا دے کہ جس میں مرد کے لیے بھی انصاف ہو اور عورت کے لیے بھی انصاف؟ مزدور سوچے گا تو اس کے سامنے اپنے ہی مسائل رہیں گے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کارخانے داتی کے بھی انویسٹمنٹ ہے، اس کا ایک گھنٹہ اگر جو ہے خراب ہوتی ہے تو کتنا ہوتے ہیں کوئی ریسورس۔ کارخانے دار کے نہیں سوچ سکتا، میں اگر کارخانہ ایک مہینے کے لیے بند کر دوں گا مجھے تو کوئی فاقہ نہیں آئے گا، نہ میرے بیٹے کے اوپر فاقہ آئے گا، میرے نفسے پر آئے، لیکن مزدور مر جائے گا، اس کا بچہ مر جائے گا، وہ سوچے گا لیگلی یہ حق حاصل ہے کہ لاک اپ کر دو، لاک آؤٹ۔ نظام نہیں بن سکتا۔ فرد کو چھوڑ دیا جائے، وہ ہمیشہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ آزادی، مادر پدر آزادی، اور اگر اجتماعیت کو کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں گے، وہ چاہے گی کہ جبر پوری طریقے سے کنٹرول کر لے ایک ساتھ۔ یہ تین جہتیں ایسی ہیں کہ جن کے مابین نقطہ اعتدال ممکن نہیں ہے انسانی ذہن سے برآمد ہو سکے۔ انڈیویجول ورسس سسٹم، کیپٹل ورسس لیبر، مین ورسس وومن، تین جہتیں ہیں ان اجتماعیات کی۔ ایک کا تعلق سیاست سے اور ریاست سے ہے، ایک کا تعلق معاشیات سے ہے، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ ہمارے سماج اور معاشرے سے۔ تو کسی سے کسی کی ہمدلفی ہوگی۔ اسی سورہ شورى میں بڑی پیاری آیت آئی ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم۔ ملامت کے قابل تو وہ لوگ ہیں جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، یعنی وہ نظام باطلی جو ہے ایک طرف لوگوں کی غلطی کرنے والا ہے، استحصالی ہی ظالمانہ ہے، ایک طرف اللہ کے خلاف بغاوت مشتمل باغیانہ۔ اس نظام کو بدلنا، اس نظام کو توڑنا، اس کی جگہ غلبہ دین حق، نظام خلافت کا قیام، نظام عدل کا قیام،
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یہ ہے تو جہاد کی آخری پوزیشن. ابھی اجمالاً یہ سمجھ لیجئے کہ اس منزل میں وہی لوگ داخل ہوں جو پہلی 2 منزلیں چڑھ آئے. پہلی منزل سر کیجیے بغیر اس چیز سے وہ چھلانگ لگا کر چڑھنے کی کوشش کرنا میں خود کوشش ہے. اب لفظ کو زیر کیا نہیں، اپنے گھر اور اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم کیا نہیں، اور چلے ہیں جہاد فی سبیل اللہ نے قتال فی سبیل اللہ کر. یہ ہے وہ حماقتیں جو ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کہ دین جو ہے اور اسلام اور جہاد کا لفظ بدنام ہو رہا ہے. تیسری منزل تک 2 منزلوں سے کر چڑھنا، اس پر تفصیل سے تو میں بعد میں بات کروں گا. اس وقت یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ بلند ترین منزل کے ہے، لیکن ادب ترین منزل پہلی ہے. پہلی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. اس کے بھی 3 سب لیولز ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ جب وہ جماعت کو گروہ انسانی یہ کہتا یہ نظام غلط ہے، باطل ہے، ظالمانہ ہے، استحصالی ہے، باغیانہ ہے، تو فوری رد عمل کیا ہوگا؟ اس نظام کے ساتھ اس لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس نظام میں پریویلیجڈ کلاسز ہے، مراعات یافتہ طبقات ہے. وہ کبھی گوارا کرے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ پرسیکیوشن. وہ پرسیکیوشن جو شروع میں ہوتی زبانی کلالی پاگل ہے، دماغ خراب کا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کو یہ سننا مجنون، مسحور، ساحر، شاعر، ساحر کذاب. اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو دکھ کی تھا یہ شکر. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے آپ سینہ بیچتا جگنجران آپ پر آرامی. لیکن نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون اليكم المفتون. تسلی اللہ تیرا ساتھ ہی، تسلی کے ساتھ ہی واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، حکم بھی ہے. صبر کرو اس پر جو کچھ کہ یہ کہہ رہے. تو زبانی کلامی پرسیکیوشن، ذہنی کوفت، اور اس سے آگے بڑھ کر ٹارچر. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ٹارچر سب پہ یکساں نہیں ہوتا. جسمانی تشدد، پرسیکیوشن فزیکل سب پر اشارہ نہیں ہوتی. حضور پر نہیں ہوئی. صرف 2 واقعات گزرے ہیں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں 10 کے بعد کے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کلین تھا، ایک تو ہوتا قبیلہ، جیسے وٹو قبیلہ ہے، اس قبیلے میں گھرانے ہیں، مالے کے، لالے کے، شامت کے. اسی طریقے سے قریش قبیلہ تھا، بنو ہاشم اس کا ایک کلین. 2 ہاشم کے سردار تھے ابو طلیب، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور سے محبت کرتے تھے، پروٹیکشن دے رہے تھے، قبائلی معاشرہ تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ بلال کو تو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلام ہے، ملکیت ہے، چاہے ربے. اسی لیے یاسین اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ تو کنیز بھی دی، یاسین جو میں سے حلیث تھے کیونکہ بھی کوئی حقوق نہیں تھے. پر اسی معاشرے کے اندر وہ صرف ترجیح کے تھے. نہ غلام کا کوئی حق ہے، غلام کو جب چاہے آپ قتل کر دیں، آپ اپنا استثار کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں. جیسے آپ کی بکری ہے، جب چاہے ذبح کر دیں. اسی طریقے سے جو حلیف وہاں آ کر آباد ہو جاتے تھے، اسی قرشی کی امان لے کر انہوں کا بھی کوئی حق نہیں کپا.
دوسرے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن کسی کی امان لی ہے وہ تو پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان، ان پر والدین کو، بڑوں کو، چچاؤں کو، بزرگوں کو اختیار حاصل ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان حالانکہ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نوجوان، ایک چارہ نے صف کے لگا چائلی میں لپیٹ کر دھواں دے دیا کہ اس کی جان نل رہی تھی گھٹ کے مارے۔ تو یہ پرسیکشن ہے۔ پہلا مرحلہ اس نظام کو بدلنے والے جہاد میں ہے صبر محض، پیسو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن۔ کیوں؟ اگر ابتدا ہی میں وائلنٹ ہو جاؤ گے تو ابھی بہت تھوڑی ہو تعداد کے اندر کچل دیے جاؤ۔ You have to borrow time۔ اور اس کے لیے کی ذریعہ ہے، وہ مارے نار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ خباب سے کہا گیا ادارو کرتا، ادار دیا۔ دیت کے بلدارے بچھے ہوئے تھے، زمین پر لیٹ جاؤ، اس پر قبر ببر پیٹ گئے، ریزسٹ نہیں کیا۔ بدترین ٹارچر ابو جہل کر رہا ہے سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اور یاسر کو، اور خود حضور سامنے سے گزر رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ جا کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لے، ورنہ اس وقت کم سے کم 40 مسلمان مکے میں موجود تھے، اور یہ بہرحال کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بزدل تھے یا بے غیرت تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پیسو ریزسٹنس، سب یہ پہلا مرحلہ ہے۔ نظام کے ساتھ جب ٹکراؤ شروع ہو جائے، نظام کے ساتھ، تو یہ پہلا مرحلہ جاری رہتا ہے جب تک کہ طاقت اتنی نہ ہو جائے کہ آپ اس کو چھیڑ سکیں اور اس سے کوئی اوپن کنفرنٹیشن کا رسک لے سکیں۔ جب یہ ظاہر بات ہے، یہ ہوگی اسیسمنٹ، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کے معاملے میں یہ غلطی ممکن نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ کوئی بھی اور شخص ہوگا، اس کی طرف سے غلطی ہو سکتی ہے، جماعت کی غلطی ہو سکتی ہے، قیادت کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نیک نیتی سے غلطی بھی ہوگی، اجر و ثواب آخرت کا کہیں نہیں گیا، دنیا میں ناکامی ہو جائے گی۔ پری میچورلی قدم اٹھا دیا، پری میچورلی کو تصادم مول لے لیا، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، یو مس دی بس۔ جب میچور ہو جاتی ہے کوئی شے، تو اگر آپ نے اقدام نہیں کریں گے تو وہ مرجھانی شروع ہو جائے گی، پھر یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ اجتہادی مسئلہ رہے گا۔ البتہ جب اس کا فیصلہ ہو جائے، اب اقدام ہوگا، چیلنج ہوگا، اب ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس مکے میں کنٹینیوس 12 لانگ ایئرس، دی آرڈر آف دی ڈے واز نو ریٹیلیشن۔ سفر حج کے دوران ہی ایک روایت یہ کہ آیت نازل ہو گئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ لیکن آپ نے جا کر بھی وہاں 6 مہینے لیے ہیں اپنی پوزیشن کو مدینے میں کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے۔ 6 مہینے مسجد نبوی کی تعمیر اور مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے، 3 کام 6 مہینے۔ 7ویں مہینے سے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ 4 غزوات، 4 سرایا ریکارڈ پر ہیں غزوہ بدر سے پہلے، جبکہ کوئی موو جو ہے وہ قریش کی طرف سے نہیں ہوئی۔ یہ ایکٹیو ریزسٹنس، یہ چیلنج تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اس کے نتیجے میں اب 8ویں، 3 پہلی منزلیں یاد ہیں، نفس کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف جہاد۔ نمبر 2، دوسری منزل میں 3 سب سٹیجز، دعوت بالحکمہ، دعوت بالموعظۃ الحسنہ، اور جدال اور مناظرہ گمراہ کرنے والے گروہوں کے خلاف۔ نظام کے خلاف تیسری منزل پر پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس۔ 9ویں منزل ہے قتال، جنگ۔
یہاں 8 منزلوں کے بعد 9ویں منزل پر آ کر مسئلہ جنگ کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں آغاز وحی کے 15 برس بعد آیا ہے. اس لیے کہ پہلے یہ 1.5 برس جو ہے 6 مہینے ہجرت کے بعد سے جو شروع کیا اس میں باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی. صرف آپ کی طرف سے ایک تھریٹ آ گئی کہ لائف لائن جو ہے اب محمد کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کاروان روٹ ہے یہ اب ہمارے قبضے میں ہے. تھریٹ پولیٹیکل آئسولیشن مکے کی ہو رہی ہے، قریش کی ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر اور پھر 6 سال کی جنگ ہے جس میں یہ لڑائیاں ہیں، بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد. جنگ تو مسلسل ہے سوائے یہ کہ 1 سال جو وقفہ پڑا ہے صلح حدیبیہ کی وجہ سے. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ. البتہ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے آخری بات، قتال تو کہتے ہیں 2 طرفہ کو. قرآن مجید میں اس کو کا نقشہ بہترین کھینچا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی. قتال نام اسی کا ہے. لیکن ایک شکل عہد حاضر میں قتال کی اور ہے، یک طرفہ جنگ. یہ سیرت النبی میں آپ کو نہیں ملے گی. زمانہ قدیم میں اس کا کوئی سوال نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ریاست اور حکومت کا فرق ہے یہ بہت ریسنٹ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اور شہری حقوق کے حکومت کو بدلنا یا بنانا لوگوں کا حق ہے. یہ تصور جب تک نہیں تھا تو جو شخص حکومت کے خلاف ہوتا تھا وہ باغی، وہ ریاست کا گویا کہ غدار. اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حکومت کو بدلنے کے لیے ایک انتخابات کا راستہ بھی ہے اور ایک پیسفل ایجیٹیشن کا راستہ بھی ہے. دونوں راستے کانسٹیٹیوشنل ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ جنگ کی نوبت آئے. البتہ جو دوسرا راستہ ہے ایجیٹیشن والا، اس میں اس کا امکان ہے کہ گولیاں چلے اور جانیں دی جائیں. جس کی سب سے نمایاں مثال ایران میں ہوئی ہے وہ جنگ نہیں تھی. کچھ ہتھیار جو وہاں پر انقلابیوں نے چلائے بھی ہے وہ بادشاہ کے بھاگنے کے بعد اور خمینی صاحب کے آ جانے کے بعد ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے اٹ واز آل پیس. صرف یہ تھا کہ جلوس پر جلوس نکل رہے ہیں، راستے بلاک کر دیے گئے ہیں، سسٹم جو ہے بلاک ہو رہا ہے. اب پولیس گولی چلا رہی ہے، فوج گولی چلا رہی ہے، اوپر سے جلوس جا رہا ہے تو اوپر سے ہیلی کاپٹر سے گولیاں برس رہی ہیں مشین گن کی. یہ ہوا ہے. یہ گویا کہ یک طرفہ جنگ ہو رہی تھی، اس وقت 2 طرفہ نہیں تھی. اس کے لیے اگر وہ آیات 2 جو ہے ذہن میں رکھی جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قتل تو ہو گئے نا اللہ کی راہ میں. اگر اسی طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے آج کی دنیا آج کے وقت میں تو قتل تو ہو گئے، شہید تو ہو گئے. اگرچہ خود انہوں نے گولی نہیں چلائی، قتال اس معنی میں نہیں ہے کہ انہوں نے 2 طرفہ جنگ نہیں کی، لیکن اپنی جان دینے کے لیے میدان میں آ گئے تو یک طرفہ جنگ ہو گئی. اب بہت چھوٹی چھوٹی 2 بحثیں ہیں، اس کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی. نمبر 1، اس جہاد کی جو 3 منزلیں ہیں اس کے لوازم میں سے اہم ترین اجتماعیت ہے. لیکن تینوں منزلوں پر اس اجتماعیت کی نوعیت مختلف ہے. پہلی منزل جس پہ کہ نفس کے خلاف جہاد ہے، ظاہر ہے وہ تو میں اپنے نفس کے خلاف کر سکتا ہوں، آپ اپنے نفس کے خلاف. میں آپ کے نفس سے کشتی نہیں لڑ سکتا، آپ میرے نفس کے خلاف جو ہے کچھ جدوجہد نہیں کر سکتے. It's purely individual. اسی طرح شیطان میرے وجود میں سرایت کر رہا ہے یا مجھے ترغیب دے رہا ہے، میرے اندر پھونکے مار رہا ہے، تو بہرحال مجھے ہی کو اس کو جنگ اس سے کرنی ہے. لیکن اس میں بہت ممد ہو جاتا ہے معاملہ
صحبت کا، کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور یہ صادقون کا لفظ یہاں اس آیت کا اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ کونوا مع الصادقین، صادق الایمان لوگوں کے ساتھ رہو، اس تمہارے صحبت سے، ان کے قرب سے، ان کی مثالیں دیکھ کر، ان کے صحبت کے اثرات کے تحت تمہارے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی، جرت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کی مثالوں سے حوصلہ بڑھے گا، اس نے یہ منزل سر کر لی، میں بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی پہلے رشوت لیتا تھا میری طرح، آخر اس نے چھوڑ دیا ہے، فاقہ اسے بھی نہیں آیا، زندگی تو چل رہی ہے، چل جائے گی میری بھی، معاملہ ہو جائے گا، اس کے ہاں بھی شرعی پردہ نہیں تھا، میرے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن اس نے پردہ اختیار کر لیا ہے، کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے، آخر وہ بھی زندہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے لوگوں کی معیت، ایسے لوگوں کی صحبت، اور اسی کے حوالے سے وہ بیعت ارشاد کا معاملہ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، یا چلتا تھا، جو کہ بہت طویل عرصے تک بہت اچھے اثرات بھی پیدا کرتا رہا۔ اب اگرچہ اس کے اندر صورتحال جیسے اور تمام انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اکثر و بیشتر بگڑ گئے، تو اس پہ بھی بگاڑ آ گیا، لیکن یہ کہ بالکل صحیح سے بالکل خالی والا معاملہ اب بھی نہیں۔ دوسرے مرحلے پر دعوت تبلیغ، اس کے مرحلے پر ادارے اور انجمنیں بہت کافی ہے، انسٹیٹیوٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز، اشاعتی ادارے، تعلیمی ادارے، انجمنیں ہوں، سوسائٹیز ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کافی ہے، جماعت کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تیسرے مرحلے پر جہاں نظام کو بدلنا ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پر انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بغیر یہ مہم سر ہونا ناممکن۔ جماعت، اور جماعت بھی ایسی کہ جو سب ہوتا، لسن و بے، نو چوں نو چرا، کوئی چون اور چرا نہ ہو، سوائے اس کے حضور کے تو حکم کے خلاف چون و چرا کوئی ہو سکتا ہی نہیں تھا، لیکن اب جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ چون و چرا ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت کے خلاف حکم دے رہے ہیں، میں نہیں مانوں گا۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس میں بھی ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ بیعت شخصی بھی ہو سکتی ہے، بیعت دستوری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دستور سے بیعت ہے میری کہ میں اس کا پابند ہوں، کسی شخص کا میں پابند نہیں۔ شخصی بیعت ہے کسی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شخصی طور پر اس کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف کا عہد کرنا، بس اس میں فرق کیا ہے؟ دستوری بیعت بھی مباح ہے، لیکن منصوص، مسنون، معصور شخصی بیعت، قرآن میں ذکر ہے اس شخصی بیعت کا، سیرت میں ذکر ہے اس شخصی بیعت کا، ہماری پوری تاریخ میں ذکر ہے شخصی بیعت کا، لہذا میں نے 3 الفاظ استعمال کیے، منصوص، مسنون، معصور بیعت شخصی ہے، اگرچہ ایک دستوری بیعت بھی ایک بیعت کہلا سکتی۔ اب یہاں وہ آیت، وہ حدیث مبارکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى عصرة علينا وعلى لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو،
خواہ طبیعتیں ہماری آمادہ ہوں، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، کبھی آپ کے اس حق کا کوئی چیلنج نہیں کریں گے کہ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور آپ نے ایک نو وارث کو امیر بنا دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ الا اثرت علیہ وعلی اللہ ننازل امرہ لہ، اور جن کو آپ ذمہ دار بنائیں گے، امارت دیں گے، ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، اختلاف نہیں کریں گے، ان کا بھی کہنا مانیں گے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، البتہ جو رائے بھی ہماری ہوگی، جس بات کو حق سمجھیں گے کہیں گے ضرور، اپنی زبان پر تالے نہیں ڈالیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، کسی استہزاء کرنے والے کے استہزاء سے خائف ہو کر اپنی زبان بند نہیں کرے۔ اس نظام کو بدلنے والی جماعت کا مکمل دستور اس ایک حدیث میں، مکمل دستور۔ باقی کوئی بائی لاز ہو سکتے ہیں، کوئی قواعد و ضوابط، کسی دستور کی ضرورت نہیں۔ آخری دیکھیے، میں دوبارہ سم اپ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آخری ہے، چونکہ جنگ سے ہم نے سمجھا تھا کہ آج کل جہاد کے معنی کر دیے گئے جنگ، اللہ کے لیے جنگ یا نظام کو بدلنے والا جہاد شروع کرنے سے پہلے 3 شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ جہاد حریت آپ کو کرنا کیجیے، صرف یہ کہ کوئی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، ٹھیک ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، مر جائیں گے تو شہید ہوں گے، جان دے دیں گے شہید ہوں گے، لیکن جہاد حریت کہیے اسے، جہاد فی سبیل اللہ نہ کہیے، خدا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے نام کو بدنام نہ کیجیے۔ جہاد حریت بھی حلال ہے، جائز ہے، صحیح ہے، اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے آدمی مارا جائے تو شہید ہے، کو جائیے کہ اپنی آزادی کے اصول کے لیے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اپنے ملک کے دفاع میں، اپنے قوم کے دفاع میں، ٹھیک ہے، لیکن کنفیوز نہ کیجیے، گڑبڑ نہ کیجیے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اتمام حجت کی حد تک دعوت دی جا چکی ہو اس ملک کے اندر، دعوت کا مرحلہ سری نہیں کیا، اور اتمام حجت کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ 2-4 دن 2-4 سال کام کیا اور کوئی فرض کیجئے کہ 1000 میں سے، لاکھ میں سے ایک آدمی آپ کو مل بھی گیا تو آپ نے سمجھا کہ ہم نے دعوت پوری کر دی۔ اس ملک میں اتمام حجت کی حد تک دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر باللسان والقلم اس حد تک ہو چکا ہو کہ جیسے کہ مدھانی پھیرتے ہیں کہ اس میں سے مکھن نکالا جا چکا ہو، اب صرف چھاچھ رہ جا، سلیم الفطرت اور صحیح دینی جذبات رکھنے والے سب کے سب کھینچے جا چکے ہو، تاکہ معاشرے کا عطر کشید ہو جائے اور حق و باطل ممیز ہو جائے۔ جب تک یہ مرحلہ نہیں آتا، دعوت دیتے رہیے، تبلیغ تلقین کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے، نصیحت کیجیے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائیے، اشاعتی ادارے بنائیے، جو چاہے کیجیے، لیکن طاقت کا استعمال، وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس کے لیے شرط اول، دعوت اس حد تک کی جا چکی ہو کہ اتمام حجت ہو چکا ہو اس معاشرے کے اوپر، جس کا کرائیٹیرین کیا ہے کہ اس میں سے عطر کشید کر لیا جائے۔ نمبر 2، جو لوگ اس جماعت میں آ گئے ہوں ان کی اس حد تک تربیت اور ان کا اس حد تک تزکیہ ہو جائے کہ خالص للہیت جو ہے وہ ان کی جد و جہد کا اصل جو ہے، بنیاد للہ، ان میں سے کوئی نہ رہے اپنی شجاعت کا اظہار، اپنی ناموری، مال غنیمت، اپنی حکومت، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نہ اپنے لیے ذاتی علو اور نہ کوئی فساد، للہ، من احب للہ ما ابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔
اور اس میں حضرت علی کا وہ واقعہ یاد کیجئے، چونکہ اس حدیث میں جو میں نے آپ کو سنایا تھا غضباً بھی ہے کہ جو غضب کے غصے میں کرے۔ حضرت علی نے جب ایک شخص کو پچھاڑ لیا ہے اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے تھے، خنجر بھونکنا چاہتے تھے کہ اس نے پڑے ہوئے زمین پر بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی کے، چھوڑ کر کھڑے۔ وہ شخص حیران۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری درجہ ہے، عین حالت جنگ میں جبکہ جذبات انتہا پر ہوتے، اس وقت بھی اتنی جو ہے نگہداشت ہو رہی ہے کہ میرا محرک کیا ہے، چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، اس نے پوچھا، فرمایا میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کے لیے، جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میری عزت نفس میں انتقام کے جذبات بھی پیدا ہوئے، اب میں قتل کروں گا تو صرف اللہ کے لیے نہیں کروں۔ جب تک کارکنوں کے اندر اس درجے کے لیے لاہیت نہ ہو، دعوت دیتے رہیں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، دعوت ہے، تربیت ہے، تیاری کرنا ہے، یہ سب جہاد ہے، جہاد کرتے رہو کرتے رہو، لیکن طاقت کا استعمال، ہتھیار کا استعمال، چیلنج کسی نظام کو کرنے کے لیے شرط اول کہ دعوت اتمام حجت کی حد تک دی جا چکی ہو، اور تربیت جو ہے کارکنوں کی للہیت، خالص للہیت، ان کے محرک عمل کی حیثیت سے صرف اللہ کی رضا جوئی کے سوا کوئی اور مقصد نہ رہ گیا۔ اور نمبر 3، اس معاشرے میں اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو لا محالہ کوئی ایک قائد، کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک داعی ایسا ابھر کر آئے گا کہ اہل حق سارے کے سارے جیسے کہ میگنیٹ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے لوہ چون، اہل حق اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اس سے بیعت سموتات فی المعروف، ایک امام کے بغیر قتال کی وادی میں قدم رکھ دینا حماقت اور خلاف شرع کام ہے۔ دیکھیے اسی کوئی مثال ہے سیرت النبی میں، دیکھ لیجئے، حالانکہ وہاں تو ظاہر بات ہے سارے ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ جو کچے، جو غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے اور جوش بہت تھا ان کا، ابھی پوری تربیت کا معاملہ نہیں ہوا تھا، کچھ تو منافقین ہی تھے جو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جو صادق اور ایمان لوگ تھے ان میں بھی کچھ تھے ابھی جن کی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حکم کی خلاف ورزی 35 تیر اندازوں نے کی ہے، اور اس کی سزا میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ لوگوں تم اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہوا ہے احد میں، حضور زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تمہیں فتح دے دی تھی، تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو توڑا، تم نے خلاف ورزی کی، حکم کی نافرمانی کی، تمہارا جرم ہے جس کی سزا تمہیں ملی ہے۔ اور اس کی آخری شکل جو دیکھنی ہو تو آج آپ افغانستان میں دیکھ لیجئے، اس وقت در حقیقت جو سزا مل رہی ہے، وہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے جن میں سے حضرت حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے لاکھوں بلینز جو ہے مسلمانوں کی جانوں کی قیمت اس ایک حمزہ کی قیمت، جان کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے دوستوں نے یہ کچھ کیا ہے جہاد افغانستان میں، ایک شخص سے بیعت کی، عبد الرسول سیاف صاحب سے کی بھی حرم میں بیٹھ کر، اور پاکستان آ کر کوڑ۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اگر قرآن مجید کی کسی آیت سے آپ اس کی تشخیص چاہے تو فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، آیت نمبر 10 سورہ فتح۔ فمن نکث، جو اس بیعت کو توڑے گا وہ پھر اپنے اوپر وبال لے گا سارا، فانما ینکث علی نفسہ۔ وہ شکل ہے جو آج افغانستان کا یہ جہاد جو ہے، نہ تو ان مراحل سے شروع ہوا تھا، بیسیکلی بائی اینڈ لارج یہ جہاد اگر تھا تو جہاد حریت تھا، لیکن بعض جماعتیں ایسی تھیں، بعض افراد ایسے تھے کہ جو واقعتاً اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے،
انہیں پری میچورلی ہتھیار اٹھانے پڑ گئے اس لیے کہ وہاں کمیونسٹ ریولوشن آ گیا، ورنہ یہ کہ ابھی وہ اور تبلیغ کے، دعوت کے، تنظیم کے تقاضے پورے کر کے پھر کوئی مرحلہ آتا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ان لوگوں کو تو یکجا ہو کر ایک شخص کے امام کی بیعت کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے کی، اور کی کر کے توڑ دی۔ یہ ہے در حقیقت افغانستان میں عارضی طور پر یہ جہاد جو ہے، جو فساد کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ لیکن میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ چونکہ وہاں بہت سے لوگوں نے جانیں دی ہے خالصتاً لوجہ اللہ۔ سعودی نوجوان کو اپنے ملک میں کس چیز کی کمی تھی کہ وہ وہاں آ کر اپنی جان دے گیا؟ پاکستان کے بے شمار لوگ جو چلے گئے، ان کے لیے تو وہ جہاد حریت نہیں تھا، ان کی تو بہرحال جو بھی ان کو سمجھ میں آیا وہ جہاد اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کیا۔ لہذا یہ جو خون جو ہے یہ رنگ لائے گا، خیر وہاں سے آئے گا۔ اور وہ حدیث نبوی کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، میرے نزدیک اس کا ظہور یہ جو خون گیا ہے، چاہے وہ سزا کے طور پر جا رہا ہے اور چاہے وہ اس سے پہلے جو ہے خالص جو نیت، خلوص نیت کے ساتھ گیا تھا، یہ رنگ لائے گا، رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ یہاں ہوگا کچھ نہ کچھ، جیسے کہ مجھے امید یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اسلامی انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ دینی جماعتیں اس رخ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلی گئی ہیں، طریقہ کار کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ پڑ گئی ہیں، ورنہ یہ کہ یہاں اسی فضا کے اندر حضرت مجدد الفسانی کی تجدیدی مساعی کے اب ثمرات موجود ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے ثمرات موجود ہیں، سید احمد بریلوی کی شہادت کے اثرات موجود ہیں، پھر یہ کہ 14ویں صدی کے اعظم رجال علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، مولانا محمود حسن شیخ الہند اور بہت سے ان کی مساعی جو ہے ان کے اثرات ہیں۔ بس یہ ہے کہ کہیں یکجا ہوں، کہیں قریب آئیں، کہیں ایک رخ پر آ جائیں۔ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، نغمہ کجا من کجا ساد سکون بہانہ ایست۔ اگر کوئی شکل ایسی ہو جائے گی تو پھر حالات کے رخ کو بدلتے دیر نہیں لگتی، اگرچہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت خراب اور مایوس کن ہے۔ اب سمری آخری کیا ہے؟ بدنامی جہاد کی ہوئی نمبر 1، امپیریلزم، عرب امپیریلزم ہو یا مغل امپیریلزم ہو یا ٹرک امپیریلزم ہو، اس دور میں جب جہاد کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جبکہ ان کی حکومت اسلامی نہیں تھے، ان کے کردار اسلامی نہیں تھے، ان کا نظام اسلامی نہیں تھا، اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا، تو بدنام ہونا ہی ہونا تھا۔ آج اکثر و بیشتر جہاد حریت کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیتے۔ یہ بہت بڑا کنفیوژن اور بہت بڑے مغالطے کی بنیاد بن گیا، اور بہت سی احیائی تحریکیں جو ہے وہ ان 3 شرائط کو پورا کرنے سے پہلے ہی ہتھیار اٹھا رہی، جس کا کہ جو بھی ہمارے سامنے نقشہ ہے، چاہے وہ الجزائر کا ہے اور چاہے وہ مصر کا ہے، اور چاہے اب جو اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان میں بھی وہ مرحلہ آ جائے، کیونکہ وہ مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں جو انتخابات سے اب ڈسلیوژن ہو چکی ہیں بالکل، کہ اس راستے سے کوئی امکان نہیں ہے، اور ان میں سے بہت سی ہیں کہ جنہوں نے اس جہاد افغانستان یا جہاد کشمیر میں اپنے کارکنوں کو ٹرین بھی کرایا ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ شروع ہو گیا تو وہ ایک اور نئی بدقسمتی کا آغاز ہو جائے گا پاکستان کی تاریخ۔ تو احیائی تحریک، صحیح احیائی تحریک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ 3 شرطیں، دعوت اتمام حجت کی حد تک، تربیت کس حد تک کہ خلوص اور اخلاص، للہیت پیدا ہو چکی ہو کارکنوں میں، اور تنظیم ایک امیر سے بیعت، سب اطاعت فی المعروف کی، یہ اگر نہیں ہوتی ہے تو طاقت کا استعمال صحیح نہیں ہے، ہتھیار کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائے تو قتال فی سبیل اللہ بھی حرام نہیں ہے، جائز۔ یہ قادیانیوں کا قول ہے کہ دین کے لیے حرام ہے اس دور میں قتال، لیکن یہ کہ فیزیبلٹی ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کہ آج کے دور میں مسلح جد و جہد سے اور مسلح بغاوت کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے، یا غیر مسلح بغاوت یا یک طرفہ قتال جو میں نے عرض کیا ہے وہ زیادہ جو ہے مناسب ہے، یہ ہوگی دلیل کی بات، لیکن قتال بھی حرام نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ 2 منٹ میں جو ایک حدیث میں اور لایا تھا آپ کے لیے تحفے کے طور پر، جو کہ کچھ ہی دن ہوئے کہ یہ حدیث میرے بھی علم میں آئی ہے۔ یہ جہاد جو قتال جو جہاد کا سب سے اونچا درجہ ہے،
اب اس کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے؟ آیت کے حوالے سے تو آ چکا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ حدیث بھی سن لیجئے ایک، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ کہا گیا، کسی نے حضور سے ایک سوال کیا، قیلا یا رسول اللہ ہے ما یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے مساوی ہو، ہم وزن ہو؟ اور یہاں جہاد کے معنی قتال ہے۔ قال لا تستطيعونہ، آپ نے فرمایا وہ ہے کوئی شے لیکن تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جہاد کا بدل، قتال فی سبیل اللہ کا بدل جب وہ مرحلہ آ چکا ہو، پھر اگر کوئی چاہے کہ میں اس کی بجائے کچھ اور کر لوں، کچھ چندہ دے دوں، کچھ خرچ کر لوں، کوئی نوافل پڑھ لوں، کچھ یہ کر لوں، کچھ وہ کر لوں، تو کوئی بدل ہے اس کا؟ پہلے وہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ آیا ہو اس اسٹیج سے گزر کر، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، اب جب وہ مرحلہ آ گیا ہے تو اب اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ اس کا کوئی بدل بھی ہے، کوئی کفارہ بھی ہے، قیل یا رسول اللہ ما یعدل الجہاد فی سبیل اللہ قال لا تستطیعونہ، حضور نے فرمایا دیکھو اس کا جو عدل ہے، اس کا کوئی برابر کا کام کفارہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ فعادوا علیہ مرتین او ثلاثا، تو پوچھنے والوں نے 2 یا 3 مرتبہ اس سوال کا اعادہ کیا۔ کل ذالک یقول، ہر مرتبہ حضور نے جواب دیا لا تستطیعونہ، تم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ثم قال مثل المجاہد فی سبیل اللہ کا مثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ لا یفتر من صلاۃ ولا صیام حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ، کوئی مجاہد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جو شخص نکلا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک کہ وہ مجاہد اور مقابل فی سبیل اللہ واپس آئے، اس وقت تک مسلسل نماز پڑھے ایک شخص، مسلسل روزہ رکھے، تو بدل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، وہذا لفظ مسلم، وفی روایت البخاری، اور البخاری کی روایت میں جو اس کے الفاظ آئے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے پوچھا حضور سے، اللہ کے رسول، دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اے اللہ کے رسول ذرا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے ہم وزن ہو، برابر ہو، ہم پلہ ہو، اگر میں قتال فی سبیل اللہ سے کرنی کتراؤں تو اس کی کوئی تلافی اس عمل سے ہو سکتی ہو۔ قال لا اجدہ، حضور نے فرمایا مجھے تو علم ہے، میرے علم میں نہیں ہے کوئی شے کہ جو اس کا بدل بن سکے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا مثال دینے کے لیے، هل تستطيع، کیا تجھے اس کی استطاعت حاصل ہے، اذا خرج المجاہد، کہ جب وہ مجاہد جو اللہ کی جنگ کے لیے، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے گھر سے نکل رہا ہے میدان جنگ کی طرف، ان تدخل مسجدک، اس وقت تو اپنی مسجد میں داخل ہو جائے، فتقوم ولا تفطر، اور مسلسل قیام کرے، مسلسل قیام کرے اور تھکے نہ، وتصوم ولا تفطر، اور مسلسل روزہ رکھے، مسلسل روزہ رکھے، افطار نہ کرے۔ فقال ومن یستطیع ذلک، اس نے کہا یہ کون کر سکتا ہے حضور؟ تو مطلب یہ کہ حضور نے اپنی اس بات کو کہ اس قتال فی سبیل اللہ کے پھر ہم وزن کوئی شے، یہ آخری، یہ بلند ترین منزل ہے، لیکن بشرطے کہ وہ واقعتاً قتال فی سبیل اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔